اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فيه. اس لاک ڈاؤن کے بعد پہلی مرتبہ آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے. اللہ ہم سب کو دین فہمی کی توفیق عنایت فرمائے. آپ کا یہ جو سلسلہ چل رہا تھا عقائد کے دروس کا، کہ انشاءاللہ لاک ڈاؤن کے بعد آج یہ پہلا جلسہ ہے. انشاءاللہ اب آپ لوگ پابندی کریں گے، اور اپنے دوستوں سے بھی جو لوگ بارش کی وجہ سے نہیں آ سکے ہیں کہیے کہ پابندی کے ساتھ شروع ہو گیا ہے. یہ مہینہ رمضان کے بعد شوال کے بعد ذی قعد، اس میں آپ مستقل تقریریں اور جشن سن رہے ہوں گے. اس میں 11 ذی قعدہ تاریخ تھی ولادت باسعادت امام علی رضا علیہ السلام کی. کہ اسی مناسبت سے امام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور اس کو غور سے سنیے اور اپنی زندگی میں اس کو اتارنے کی کوشش کیجیے. امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حقیقت ایمان کے بارے میں کہ ایمان آپ کا کیسے مکمل ہوگا. لا یستکمل عبد حقیقت الایمان حتی تکون فیہ خصال ثلاث. کوئی بھی بندہ اپنا ایمان مکمل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس میں یہ 3 چیزیں نہ ہوں، 3 خصلتیں، 3 عادتیں نہ ہوں. وہ 3 عادتیں کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر جس کے لیے آپ لوگ حاضر ہیں، التفقہ فی الدین، دین میں سمجھ پیدا کرنا، دین میں تفقہ کرنا. عام طور سے ہمارا جو معاشرہ ہے اس وقت اور جو صورتحال ہے ہماری، وہ یہی کہ ہم بس دین اتنا جانتے ہیں کہ جو بتا دیا گیا ہے، ماں باپ نے بتا دیا، اللہ ایک امام 12 معصوم 14. لیکن یہ جو کلاس آپ کی شروع ہوئی ہے وہ اسی لیے کیونکہ خود دین اسلام نے سنی سنائی بات پر عمل کرنے کو منع کیا ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا اور آپ مانے جا رہے ہیں. یہ ایک آزاد انسان کی فطرت نہیں ہے. دین کے بارے میں درس ہو چکا ہے، دین کیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. لا یستکمل عبد حقیقت الایمان حتی تکون فیہ خصال ثلاث. نمبر 1 التفقہ فی الدین، دین میں سمجھ پیدا کرنا، جس میں آپ کو بتایا تھا کہ دین میں 2 چیزیں ہیں، اصول دین اور فروع دین. اصول دین میں تو پکا آپ کو سمجھ پیدا کرنی ہے. آپ نے اللہ کو ایک مانا ہے تو آپ کو سمجھ کے ماننا ہے، لوگوں کے کہنے پر، کسی کے کہنے پر نہیں ماننا ہے. اگر کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور آپ مان رہے ہیں تو اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے.
اسی لیے کہتے ہیں کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی۔ تقلید کا مطلب سمجھتے ہیں نا، کہ بغیر چونچرا کسی کے اوپر بھروسہ کر کے اس کی بات مان لینا، چاہے آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ کو ماننا ہے، وہ تقلید ہے۔ تو تقلید کہاں کرنا ہے؟ جہاں آپ کے ذہن کی رسائی نہیں ہے، جہاں آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہر میٹر میں تقلید ہے۔ مثلا آپ کو وہاں نہیں معلوم ہے پرانی حویلی کا راستہ، آپ کو معلوم ہے تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نہیں معلوم ہے تو بغیر پوچھے آپ نہیں جا سکتے۔ نہیں تو جانے کو پرانی حویلی آپ چلے جائیں گے شالی بنڈا، اگر نہیں معلوم ہے، اور کسی سے پوچھیں گے بھی نہیں۔ جو چیز نہیں معلوم ہے اس کو پوچھنا اور پھر اس کو سمجھنا۔ تو اصول دین میں تقلید نہیں ہے، بلکہ اس میں جو ہے وہ تفقہ، سمجھ پیدا کرنا ہے۔ اللہ یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، باقی جو فروع دین ہیں، فروع دین میں آپ کو یا تو خود سمجھ پیدا کریں، اتنی سمجھ پیدا کریں کہ قرآن اور احادیث سے آپ احکام شرعیہ کو یعنی اللہ کے حکم کو نکال سکیں۔ اگر آپ کے پاس اتنی سمجھ نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، تو جیسے ہر میٹر میں کرتے ہیں، آپ بیمار ہوئے، بخار ہے آپ کو مثال کے طور پر، آپ کو معلوم ہے کہ ڈولو 650 کھائیں گے آج کل کرونا کے زمانے میں ٹھیک ہو جائے گا، پیراسیٹامال کوئی بھی ٹیبلٹ جو ہے وہ۔ لیکن اگر نہیں معلوم ہے کہ آپ کو بخار اس سے اترے گا تو اس سے پوچھیں گے جس کو معلوم ہے۔ آپ نے اللہ کو مانا، نبی کو مانا، نبی نے جو بتایا اس کو مانا۔ اب قرآن آپ کے پاس آیا جس میں آپ کو کوئی شک نہیں ہے، قرآن نے کہا کیا؟ اقیم الصلاۃ، تو یہ بات طے ہو گئی آپ کے لیے کہ نماز آپ کے اوپر واجب ہے، نماز پڑھنا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اب نماز کیسے پڑھنا ہے؟ تو یا تو آپ جائیں پوری طرح سے جو ہے روایات اور احادیث سے سیکھیں اور خود سمجھیں کہ کیسے پڑھنا ہے، اگر نہیں ہے تو کسی ایسے آدمی سے کہ جو یہ کر سکتا ہے اس سے دریافت کریں اور معلومات حاصل کریں اور نماز پڑھیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا ہے۔ تو جب آپ کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا ہے تو یہ بھی معلوم ہے کہ صحیح نماز پڑھنا ہے نا، تو یہ اطمینان آپ کو ہونا چاہیے۔ اب اس میں آپ کو اجازت ہے کہ چاہے خود اطمینان حاصل کریں یا ایسے آدمی، ایسے شخص، ایسے مجتہد، ایسے عالم کے کہنے پر کہ جس کے کہنے پر آپ کو بھروسہ ہو کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہاں بھی آتا ہے کہ کمال یہاں اس وقت ہے کہ جب ہم ایسے آدمی کی بات مان لیتے ہیں جس کے اوپر ہم کو خود بھروسہ نہیں ہے، تو پھر وہ گنہگار نہیں ہے، ہم گنہگار ہیں۔ کہ جب ہم جانتے ہیں یہ آدمی صحیح نہیں ہے، یہ آدمی صحیح نہیں بولتا ہے، یہ آدمی صحیح بات نہیں کرتا ہے، پھر بھی ہم اس کی بات مان رہے ہیں، تو یہ گناہ ہماری گردن پر آئے گا۔ اسی لیے جہاں مجتہد کے شرائط بیان کیے گئے ہیں حدیث کی روشنی میں، وہاں یہی بیان کیا گیا ہے کہ کس مجتہد کی تقلید کیا جائے۔ فمن کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ۔ کہ فقہا میں ہر پڑھے لکھے کی بات نہیں ماننا ہے، آپ کو اس کو اعتبار بھی ہونا چاہیے آپ کو اس کے اوپر۔ کمال یہاں ہے کہ ہم بغیر پڑھے لکھے کی بات مان لیتے ہیں، حتیٰ کہ واٹس ایپ کے فتوے پر عمل کر لیتے ہیں۔ آج کل زیادہ تر عمل ہمارا واٹس ایپ کے فتوے پر ہوتا ہے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس واٹس ایپ پر جس کا جو دل آتا ہے وہ ڈال دیتا ہے۔ جب ہم سمجھ رہے ہیں تو پھر کیوں عمل کر رہے ہیں؟ تو پہلے دین کے بارے میں ہم کو سمجھ حاصل کرنا ہے، تفقہ فی الدین، اصول دین میں پوری دلیل کے ساتھ، اور فروع دین اگر اس میں ہم کو دلیل نہیں ہے تو کم از کم ایسے مجتہد کی بات پر عمل کریں کہ جس کے اوپر ہم کو بھروسہ ہو۔ تو امام کی حدیث کیا ہے کہ انسان، کوئی بھی بندہ اپنے دین کو مکمل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے اندر یہ تین چیزیں نہ ہوں۔ پہلے تفقہ، پہلے نمبر پر ہے تفقہ فی الدین،
دین میں سمجھ حاصل کریں۔ آج ہم سب کام کرتے ہیں لیکن دین حاصل کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے، جبکہ ہم کو وضو کرنا بھی نہیں آتا۔ ہم کو اللہ ایک اگر کوئی پوچھ دے کہ آپ اللہ کو ایک کیوں مانتے ہیں، ہم نہیں بتا سکتے۔ ایسے بھی افراد مل جائیں گے آپ کو، آپ کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں لیکن عام طور سے ایسے لوگ ماشاءاللہ سے مل جائیں گے۔ آپ لوگ جوان ہیں اور یہ آپ لوگوں کی جستجو جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں، اور یہ امام آپ خوش ہوں اس بات پر کہ آپ اپنے ایمان کو مکمل کرنے کی طرف گامزن ہیں، کہ امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ دین میں سمجھ حاصل نہ کرے۔ دوسری چیز ہے وحسن التقدیر فی المعیشہ، اپنے آپ کے جو اکنامک ہے نا، روزمرہ کی زندگی کے جو خرچے ہیں اس کو سیٹ کرنا۔ کیا کہتے ہیں، آمدنی 10 روپے کی ہے، خرچہ 50 روپے کا نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان کو مکمل کرنا ہے تو اپنی زندگی کی جو معیشت ہے آپ کی اس کو سیٹ کرنا، یا لفظ بدل کے عام زبان میں کہیں کہ یہ سیکھیں کہ جتنی بڑی چادر ہے اتنے ہی پیر پھیلائیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے کتنا پریشان رہتے ہیں۔ امام کی حدیث کی روشنی میں ان کے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں ہوا ان کا۔ آپ آج کتنے مومنین پریشان ہیں اس وجہ سے کہ وہ حقیقت ایمان کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ حقیقت ایمان کیا ہے؟ جتنی چادر اتنی پیر پھیلانا ہے۔ حسن التقدیر فی المعیشہ، اپنی جو زندگی ہے اس میں جو ہے وہ سیٹنگ ہونی چاہیے آپ کی، کتنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کہاں تک جانا ہے، تاکہ پھر کسی کے سامنے آپ کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اگر 10 روپے کی آمدنی ہے اور 100 روپے کا خرچہ ہے تو کیا کیسے ہوگا؟ یا ایمان جائے گا نہیں جائے گا؟ آپ بتائیے، کتنی آسانی سے ایمان جائے گا؟ یا انسان جھوٹ بولے گا باقی حاصل کرنے کے لیے، بے ایمانی کرے گا، چوری کرے گا، دھوکہ دے گا، یہی سب ہوگا نا۔ لیکن اگر ہمارے پاس ایمانداری کے 10 روپے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ایسا سیٹ کریں کہ اسی 10 روپے میں اپنی زندگی چلانے کا ہنر پیدا کریں تو نہ ہم کو جھوٹ بولنا پڑے گا، نہ بے ایمانی کرنی پڑے گی، نہ حرام کاری کرنے، حرام سے پیسہ حاصل کرنا پڑے گا۔ جب یہ سب نہیں کریں گے ایمان محفوظ رہے گا۔ تو دوسری چیز جو ایمان کو مکمل کرنے کے لیے اہم ہے کیا ہے؟ حسن التقدیر فی المعیشہ، کہ ہم اپنی زندگی کو ایسے سیٹ کریں کہ جس طرح سے ہماری جو ہے وہ معیشت کو ہم اس طرح سے سیٹ کریں جتنی ہماری آمدنی ہے اس کو بہتر طریقے سے۔ حسن التقدیر، تقدیر یعنی سیٹنگ، مقدرات جو ہے وہ سیٹنگ کریں، کیسے بہتر سیٹنگ کریں معیشت کی۔ بہتر سیٹنگ کب ہوگی؟ جب ہم اس بات پر اپنے کو قائم، واللہ کبھی بھی انسان کی چاہت تو مکمل نہیں ہوتی نا، کتنا بھی آپ کے پاس مل جائے کبھی مکمل ہوتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ایمان کو مکمل کرنا ہے تو جیسے ہے اپنا، جتنی اپنی چادر ہے اتنے ہی پیر پھیلانا ہے۔ آج آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو، آپ بھی جانتے ہوں گے ہم بھی جانتے ہیں، کہ صرف اپنی شان کم نہ ہو، لوگ کیا کہیں گے، اپنی اوقات سے بڑھ کے خرچے کرتے ہیں، بالخصوص شادیوں میں کرتے نہیں۔ ایک لڑکی یا لڑکے کی شادی کیا ہے، 10 سال گزر گئے لیکن ابھی ان کے پیرنٹس جو ہے وہ قرضے ادا کر رہے ہیں۔ ایسے ہیں لوگ، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ بھائی ہمارے پاس جتنا ہے ہم اتنے میں کریں گے۔ اگر یہ سیکھ جائیں کبھی بے ایمانی کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، کبھی حرام کی طرف بڑھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ پریکٹیکل میں ہے، یہ روز کا دیکھیے۔ اب اس چیز کو ہم نے جو ہے وہ سیٹنگ نہیں کی، برنامہ ریزی نہیں کی، پروگرامنگ نہیں کی ہے کہ ہمارے پاس کتنا، ہم کو کیسے چلنا ہے۔ نتیجے میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ آخر میں کہاں جاتے لوگ؟ قرضہ لیتے۔ قرضہ کوئی فری میں نہیں دیتا، وہ قرضہ کہاں سے لیتے؟ بینک سے۔ بینک بھی آسانی سے نہیں دیتا، بینک سے بھی لیں گے تب بھی سود دینا ہے، اور اگر شخصی لے لیا فائننس سے تب پھر تو زندگی گزر جائے گی۔
اور پھر وہ ادا نہیں ہونے والا. اس کو ہم کو سیٹ کرنا پڑے گا. جب ہم یہ سیٹ کر لیں گے تو ہمارا ایمان محفوظ رہے گا. تو دو چیزیں ہو گئیں، تفقہ فی الدین، حسن التقدیر فی المعیشہ. اپنی زندگی گزارنے کا جو ہمارا سلیقہ ہے اس کو پورا پروگرامنگ کے ساتھ کرنا، بغیر پروگرامنگ کے نہیں ہونا چاہیے. یہ سب صورتحال کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم لاپرواہ رہتے ہیں اور سامنے جو ہے وہ مشکل آ جاتی ہے، پروگرامنگ پہلے سے نہیں ہے، نتیجے میں ہم کو وہ قدم اٹھانا پڑتا ہے جو ہم خود بھی نہیں چاہتے اور دین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. مثال کے طور پر سود پر پیسے اٹھانا حرام ہے، کہ انشاءاللہ احکام میں آپ کو جب نوبت آئے نمبر آئے گا تو بتایا جائے گا کہ سود لینا اور دینا دونوں. یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے معیشت کے بارے میں سیٹنگ نہیں کریں گے کہ ہم کو کتنی آمدنی ہے، کتنا خرچہ ہے. جتنی آمدنی ہے ویسے ہی کپڑا تو خریدیں گے، جتنی آمدنی ہے ویسے ہی گاڑی تو لے کے چلیں گے. آپ بینز لے کے چل رہے ہیں، اوقات نہیں ہے آپ کی سائیکل کے بھی خرچہ کرنے کی. کیوں بھائی؟ آپ سائیکل نہیں چلا سکتے، آپ بینز لے کے آ رہے ہیں، فائنینس پہ لے لیا، لون پہ لے لیا. تو یہ ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اپنی یہ زندگی کے طریقے کو سیٹ نہیں کریں گے، پروگرامنگ کے ساتھ نہیں کریں گے. تو یہ دو چیز ہو گئی، تفقہ فی الدین و حسن التقدیر فی المعیشہ. تیسرا میٹر جس سے ایمان مکمل ہوگا، والصبر علی الرزایا، مصیبت پر صبر. کتنی مرتبہ ہم آپا کھو دیتے ہیں، مشکل آتی ہے، مصیبت آئی، ذہن کام کرنا بند ہو گیا. آپ صبر کریں، اللہ پر بھروسہ کریں. دیکھیں دنیا میں کوئی بھی موقع ایسا نہیں ہے کہ جہاں آپ کو ہر وقت آپ کی مرضی کے مطابق، اس کے لیے جنت میں جانا پڑے گا، اور کوئی تیار نہیں ہے ابھی جنت میں جانے کے لیے. ہے کوئی تیار جنت میں جانے کے لیے؟ ہیں؟ تیار ہیں؟ نہیں ہیں. کبھی بھی کہتے تو یہ جنت میں جانے کے تیار ہیں، کب معلوم ہے؟ مجبوری میں. خوشی خوشی جنت میں جانے کو ابھی کوئی بھی تیار نہیں ہے. خواہش سب کو، لیکن جب مر جائیں گے تو پھر جنتی میں جائیں تو اچھا ہے نا. جنت بغیر مرنے کے تو ملنے والی نہیں ہے، اور مرنے کے لیے ہم میں سے کوئی تیار نہیں ہے. کا مطلب کیا ہوا؟ حد وسط نکال دو. جنت میں جانے کو کوئی تیار نہیں ہے. یہ چیز اچھا، ہم وہاں جانے کو تیار نہیں ہے تو یہ بات طے ہے کہ یہاں ہم کو وہ چیز نہیں ملے گی جو ہر وہ چیز مل جائے جو ہم چاہتے ہیں. دنیا میں اگر ہم یہ چاہیں کہ ہر وہ چیز ہم کو ملے، یہ صرف وہاں کے لیے ہے. مشتہت انفسہم، جو ان کا دل چاہے ہیں وہ وہاں ہے، یہاں جو دل چاہے نہیں ہے. ہماری آپ کی کیا ہے؟ خود مولا کا ارشاد ہے، عرفت ربی بفسخ العزائم، اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے اپنے پروردگار کو پہچانا ہے. ہم وہ جو چاہے وہ ہوتا ہے. اب ہمارے لیے ہم کو اس لیے تیار ہو گیا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو اس کا بہترین راستہ کیا ہے؟ ہم صبر کریں جو بھی مشکلات ہمارے سامنے پیش آتی ہیں. صبر کرنے کا رزلٹ کیا ہوگا کہ پھر ہم جب ہمارے اندر صبر کا جذبہ ہوگا تو پھر ہم وہ قدم نہیں اٹھائیں گے جو ہمارے ایمان کے خلاف ہے. بے چینی میں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. پالنے والے تیری مرضی پر راضی ہیں، یہ سیکھنا پڑے گا. اس کے لیے دل پریکٹس کرنی پڑے گی اور ایمان کو مکمل کرنا پڑے گا. تو امام نے کیا بتایا؟ 3 چیزوں کے بغیر کسی بھی بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. نمبر 1 تفقہ فی الدین، دین میں سمجھ حاصل کریں گے تب آپ کا نماز، روزہ، عبادات، حرام حلال سب صحیح ہوگا. دوسری چیز حسن التقدیر فی المعیشہ، زندگی میں آپ کے جو معیشت ہے، جو آپ کے اکنامک ہے، اس کو سیٹ کرنا ہے. الٹپ بغیر برنامہ ریزی کے، بغیر پروگرامنگ کے نہیں چلنا ہے. تیسری چیز مصیبت پر صبر کرنا ہے کہ آخر میں ہم بارگاہ الہی میں یہ دعا کریں گے کہ پالنے والے تجھے واسطہ ہے
امام رضا علیہ السلام کا کہ ہم سب کو امام کی اس فرمائش، اس حکم پر اور اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد